خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ڈاکٹر مبشر سعید کلینکل فارماسسٹ آج آپ لوگوں کے سامنے جس پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں اس پروڈکٹ کا نام ہے گلوکوفیج ٹیبلٹ۔ اس پروڈکٹ کے بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہم ایک دوسرے سے ملتے رہیں اور میڈیسن اور ڈیزیزز سے ریلیٹڈ کیوریز کو حل کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں۔ تو خواتین و حضرات چلتے ہیں آج کی پروڈکٹ کی جانب جس کا نام ہے گلوکوفیج۔ سب سے پہلے تو اس کو دیکھتے ہیں کہ گلوکوفیج ہے کیا۔ یہ ایک برانڈ نیم ہے جس میں موجود ہوتی ہے کون سی ڈرگ موجود ہوتی ہے؟ میٹفارمن۔ اب میٹفارمن کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میٹفارمن ایک اورل اینٹی ڈائبیٹک ڈرگ ہے جو کہ آپ کے بلڈ شوگر لیولز کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ کن لوگوں میں استعمال ہوتی ہے؟ اس کا استعمال صرف اور صرف ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں کیا جاتا ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کیا ہوتی ہے؟ اب اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز وہ ڈائبٹیز کی قسم ہے، وہ کلاس ہے کہ جس میں لوگوں کی باڈی میں سفیشینٹ انسولین نہیں بن رہی ہوتی، مطلب بن رہی ہوتی ہے لیکن وہ سفیشینٹ نہیں ہوتی کہ آپ کی گلوکوز کے لیولز کو برابر یا نارمل کر سکے۔ تو ایسی صورت میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ جو ایک کمی رہ رہی ہوتی ہے آپ کی باڈی میں اور آپ کی جو شوگر ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ایب نارمل ہوئی ہوتی ہے باڈی کے اندر، تو اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، اس کو نارملائز کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کا اگر یوزز کی بات کی جائے کہ اس کو کن پیشنٹس میں یوز کیا جاتا ہے یا کیا کیا اس کی انڈیکیشنز ہیں، تو سب سے پہلے یہی بات جو ہم نے ابھی کی ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ جی آپ کی جو ایب نارمل تھوڑی سی شوگر ہوئی ہوتی ہے اس کو نارملائز کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو استعمال ہے، بہت اہم استعمال ہے، وہ پولیسسٹک اووری سنڈروم میں بھی کیا جاتا ہے جس کو پیکوس بھی کہتے ہیں عام لفظوں میں۔ اب یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ہارمونل ڈس آرڈر ہوتا ہے فیمیلز کے اندر کہ جس کی وجہ سے وہ انفرٹیلیٹی کا شکار ہوئی ہوتی ہیں یا پھر ارریگولر پیریڈز کا سامنا کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں بھی اس کا جو استعمال ہے وہ بہت ہی ایفیکٹو ہوتا ہے اور بہت ساری گائنیکالوجسٹس اس برانڈ کو یا اس فارمولے کو، اس جنیرک کو، میٹفارمن کو یوز کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کا استعمال ہے وہ پری ڈائبیٹک پیشنٹس میں کیا جاتا ہے یا پری ڈائبٹیز میں کیا جاتا ہے، مطلب ایسے لوگ کہ جو ابھی پراپرلی یا بالکل کسی زیادہ حد تک وہ شوگر کا شکار نہیں ہوئے ہوتے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی طرف نہیں گئے ہوتے، لیکن ان کے جو باڈی کے اندر شوگر لیولز ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں، وہ ڈائبٹیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اس ڈیزیز کو اون کرنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں میں جو تھوڑی سی ایب نارملٹی شوگر کے حوالے سے آ رہی ہوتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، اس کو ڈائگنوس کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر ایسے پیشنٹس اس کو بروقت استعمال اس کا شروع کر دیں، اپنی لائف کو موڈیفائی کر لیں، اپنے طرز زندگی کو بدل لیں، اپنے کھانے پینے کی عادات، چلنے پھرنے کی، اٹھنے بیٹھنے کی عادات کو کنٹرول کر لیں، تو وہ اس میڈیکیشن کے ساتھ ہی ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی طرف جانے سے پہلے ہی اپنی شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور ایک نارمل زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ جو شوگر کے پیشنٹس ہیں وہ بغیر میڈیکیشن کے اپنی شوگر کو کس طرح نارملائز کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں میں نے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے۔ میں انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ پہ، بلکہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر دوں گا، آپ وہ لوگ جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ اور اپنے پیاروں کو شیئر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد اس کا جو ایک اور بہت ہی اہم جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ویٹ لاس۔ یہ ویٹ لاس کے لیے بھی اس کا استعمال بہت ہی ایفیکٹولی کیا جا سکتا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ ایسے لوگ کہ جو اوور ویٹ ہوں، اوبیز ہوں، موٹاپے کا شکار ہوں، تو ان لوگوں میں ان کی ایپیٹائٹ، ان کی جو بھوک ہوتی ہے اس کی شرح کو کم کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب آپ کی ایپیٹائٹ جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، آپ کھانے کی آپ کی جو شرح ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو الٹیمیٹلی جو آپ کی فیٹس ہوتی ہیں وہ ڈیزالو ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو آپ کی باڈی جو ہے وہ یوٹیلائز کرنا شروع کر دیتی ہے اور ایز اے رزلٹ آپ ویٹ لاس کا
سامنا کر سکتے ہیں، آپ ویٹ اپنا لوز کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ بہت ہی کارآمد ہے، لیکن جو بہت اہم بات ہے اس میں کہ آپ نے اس کا ویٹ لاس کے لیے جو اس کا استعمال ہے وہ ہمیشہ اپنے فزیشین، اپنے ڈاکٹر یا پھر اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کی اجازت کے ساتھ اور اس کی کنسلٹیشن کے ساتھ ہی اس کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ ان سے کنسلٹ کرنے کے بغیر اس کا استعمال نہیں کرتے تو آپ کسی نہ کسی کمپلیکیشن کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے کتنی ڈیلی بیسس پہ کیلوریز انٹیک کرنی ہے، آپ نے کس ڈوز میں اس کو استعمال کرنا ہے، یہ ایسے سوال ہیں کہ جو آپ کا ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہی آپ کو دے سکتا ہے، آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہے۔ تو کوشش کریں ہمیشہ اس کا استعمال اپنے ڈاکٹر، فزیشین یا ہیلتھ کیئر پرووائڈر کی اجازت کے ساتھ ہی، اس کی کنسلٹیشن کے ساتھ ہی اس کا استعمال کریں۔ تو باقی اس کے جو پریکاشنز ہوتی ہیں اس کو استعمال کرنے کی، وہ یہی ہوتی ہیں کہ یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں استعمال نہیں کی جاتی اور نہ ہی کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ ایسے پیشنٹس میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا جو شکار لوگ ہوتے ہیں اس میں اس کا ایفیکٹ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، وہ اس سے بالکل بھی کیور کی طرف نہیں جاتے، اور ایسے پیشنٹس جو ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس کا شکار ہوں تو ایسے لوگوں میں بھی اس کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کچھ احتیاطیں ہیں جو کہ ہم لوگوں کو سامنے رکھنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی جو ویڈیو ہے میٹفارمن کے حوالے سے، گلوکوفیج کے حوالے سے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی کیوری ہے، کوئی بھی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا، اور تب تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔